ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں روز نت نئے ڈرامے کیے جا رہے ہیں، نت نئی جو ہے بدنامیاں کمائی جا رہی ہیں، نت نئے طریقوں سے جسٹس سسٹم کو اپاہج کیا جا رہا ہے۔ ابھی میرے دوست نعیم پنجوتا صاحب اور خالد صاحب یہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈسٹرکٹ مورٹ اور آج صبح سے تماشا دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے انصاف کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں۔ آج جج صاحب نے وعدہ کیا تھا، آج انہوں نے جو لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر کہا تھا جی کہ اگلی ہیئرنگ کے اوپر اگر آپ نہ بھی آئے تو میں فیصلہ دے دوں گا۔ آج صبح سے رضوان عباسی صاحب جن کا نام ہے اور وہ ایک ٹاؤٹ وکیل کے طور کے اوپر پہچانے جاتے ہیں، وہ ان کا انتظار کر رہا تھا، انصاف کی جو بیٹھک تھی وہ اس ٹاؤٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ پہلے پتہ چلا کہ جی 10 بجے لگنی ہے، پھر پتہ چلا 11 بجے لگنی ہے عدالت، پھر پتہ چلا جی کہ 12 بجے کے بعد آئیں گے۔ اب یہ نعیم صاحب ڈیٹیل بتائیں گے کہ کب وہ عدالت لگی اور کس طریقے سے یہ ٹاؤٹ جو تھا یہ فائنلی پہلی بائی دا وے 2 ہیئرنگز کے اوپر یہ بھاگا ہوا تھا عدالت سے، ورچولی ایبسکانڈ کر چکا ہوا تھا، آج آیا اور اس نے چند منٹ صرف یہ عدالت کو یہ تھریٹن کیا کہ آج میں اپنی جو سبمیشنز ہے وہ پوری نہیں کر سکوں گا، اور یہ سبمیشنز دینے سے قبل ہی اس نے یہ دھمکی جو ہے وہ عدالت کو لگائی اور آپ کو یہ مقدمہ جو ہے اس میں آپ کم از کم مجھے 4 ہفتے کی مہلت دیں تاکہ میں آ کے اپنے جو دلائل ہیں وہ مکمل کروں اور اس کے بعد آپ اس کی ججمنٹ دیں۔ تو اور وہ عدالت جب اس نے اپنے دلائل شروع کیے تو وہ دلائل شروع کرنے کے دوران ہی روسٹرم سے اترا اور غائب ہو گیا ایز ان دا پاسٹ، اور عدالت جو ہے اس کا منہ دیکھنے کی بجائے اور اس کو ججمنٹ اپنی دینے کی بجائے انہوں نے آج ایک دفعہ پھر 24 اپریل تک کی تاریخ جو ہے وہ دائر کر دی۔ باقی تفصیل میرا خیال ہے کہ نعیم زیادہ بہتر دے سکیں گے۔ نعیم بتائیے کیا ہوا عدالت میں آج؟ بہت شکریہ جی۔ آپ کو بتاتا جاؤں کہ عدت کے دوران نکاح والے کیس کے اندر خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو سزائیں سنائی گئی تھی، تو ان کے حوالے سے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، اس میں اپیل تھی۔ آج 8 بجے ہماری ٹیم وہاں پر ہم سب موجود تھے، لیکن یہ کہا گیا کہ رضوان عباسی صاحب جو کہ خاور مانکا کے وکیل ہیں، جو کہ ہر مقدمے میں سرکار کی طرف سے پیش ہوتے ہیں اور اس مقدمے میں خاور مانکا کے وکیل بن کے آئے ہیں، اور یہ سرکار کہتی ہے کہ ہمارا اس کسی بھی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ سائفر کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ کیس ہو، چاہے وہ القادر ٹرسٹ کیس ہو، ہر کیس میں یہ سرکار کی طرف سے بطور وکیل پیش ہوئے ہیں۔ 10 بجے کا ٹائم، پھر 1 بجے کا ٹائم، 1 بجے سماعت شروع ہوئی ہے، تھوڑی سی سماعت کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس میں پورا تیار ہو کے نہیں آیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ دلائل جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ دلائل دیے گئے۔ دلائل کیا دیے گئے؟ ججمنٹ پڑھی گئی 50 صفحوں کی، اور اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ آپ مزید جاری رکھیں، کیوں رک گئے ہیں؟ پھر انہوں نے یہ کیا کہ کمپلینٹ پڑھنے لگ پڑے۔ تمام چیزیں آج انہوں نے ریڈ آؤٹ کی ہیں، اس کے باوجود ان کا دل یہ تھا کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے۔ درمیان جب آرگومنٹس ہو رہے تھے تو جان بوجھ کر 10-10 سیکنڈ رک جانا تاکہ گھڑی کا ٹائم جو ہے پورا ہو اور معاملہ لنگر آن ہو۔ عید سے پہلے اس لیے بھاگے کہ عید کے اوپر بشرا بی بی صاحبہ گھر میں عید نہ کریں، کیونکہ وہ اس وقت ایک کیس کے اندر ان کی گرفتاری ہے، خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت 3 کیسز کے اندر ان کی گرفتاری ہے۔ تو لہٰذا آج پھر انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس معاملے کو لنگر آن کیا جائے۔ ہم نے عدالت کے سامنے یہ رکھا کہ 10-10 گھنٹے، 14-14 گھنٹے، رات 10-10 بجے تک عدالت لگتی رہی۔ 5 دنوں میں 3 فیصلے سنائے گئے، صرف اس لیے کہ مایوسی پیدا ہو، 8 فروری سے پہلے سزائیں سنائی جائیں تاکہ لوگ جو ہیں عمران خان کو ووٹ نہ کاسٹ کریں کہ عمران خان کا فیوچر نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ لوگوں نے تو ثابت کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جب عدالت کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی گئیں کہ جناب یہ دیکھیں، اس وقت یہ کہتے تھے کہ جسٹس ہونا چاہیے، تو آج پھر معاملہ لنگر آن کیوں کر رہے ہیں؟ آج کیوں نہیں جسٹس دیا جا رہا؟ لیکن عدالت کے سامنے مئی کے مہینے کی ڈیٹ مانگی گئی، جان بوجھ کر کے میرے کیسز ہیں۔ یہی وکیل صاحب تھے، 14-14 گھنٹے وہاں پر رہے، 3 عدالتیں لگتی رہیں، لیکن اس وقت یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بریک ہو، 5 منٹ کا وقفہ دیا جاتا تھا، پھر سماعت شروع ہو جاتی تھی۔ پورا دن خان صاحب کو، بی بی صاحبہ کو عدالت میں بٹھائے رکھا گیا اور سزائیں سنائی گئی۔
स्पीडी जस्टिस आज कहां है? आज क्यों नहीं स्पीडी जस्टिस दिया जा रहा है? डिलेड जस्टिस, जिस सिर्फ और सिर्फ डिले करने के लिए, और आज 24 तारीख फिर दे दी गई है। अदालत में जब समाअत जारी थी और डेट का तयन हो रहा था, प्रोसिक्यूटर साहब वहां रोस्टम से पीछे हट गए। हमने अदालत के सामने प्रोटेस्ट किया कि ये क्या तरीका है, कहीं पे ऐसे केस चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से चले गए। हमने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लें या फैसला सुना दें उस दरखास्त के ऊपर जो हमने की हुई है, लेकिन दरखास्त नहीं सुनाई गई। अदालत को हमने बेबस देखा। कब दिया जाएगा इंसाफ? कब हमारे मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा? 6 जजेस का लेटर इस बात के ऊपर मोहर साबित कर रहा है कि किस तरह एजेंसियां प्रेशराइज करती रही हैं और कर रही हैं, और आज भी जानबूझकर डिले टैक्सेस करते हुए डेट मांगी गई और अदालत ने डेट जो है वो दे दी। मजीद 2-3 चीजें मैं ऐड करूंगा जो हमारे केसेस हैं, फिर मैं खालिद खुर्शीद साहब को हैंड ओवर करूंगा, जो करने जरूरी हैं। मेडिकल के हवाले से हमने बार बार गुजारिश की हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हमने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर दौरान समाअत नैब कोर्ट को भी ये एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक टेस्ट नहीं करवाए गए बुशरा बीबी साहबा के। हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि उनके टेस्ट करवाए जाएं। मजीद जो है वो इसके ऊपर रोशनी जो है वो डालते हैं। थैंक यू नईम, केस की आपने तफसीलात बताई हैं। अब ये एक और तमाशा हो रहा है, ये जो जज साहिबान हैं जो कि फर्द वाहिद के मफकूद हैं, अब इनसे काम लिया जा रहा है पिछले सालों से, और इनके अलावा चारा नहीं है कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि ये परमानेंटली मफकूद हो जाए। इसलिए अब हुकूमत वक्त जो है वो ताकतों के इशारे के ऊपर और तयशुदा असूलों के मुनाफी जुडिशरी के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा चूंकि इन लोगों का पर्पस सर्व कर रहे हैं, इसलिए अब उनको एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए चीफ जस्टिस बनाने का प्रपोजल जो है वो मेरा ख्याल है कि आखिरी मराहिल में है। और जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जी शायद इन बाई इलेक्शन से पहले या उसके फौरन बाद जो है वो नेशनल असेंबली में डाला जाएगा, और उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो 3 साल तक लाजमी करार दे दी जाएगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने एज चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री, उनको 40-45 साल पुरानी जो थी डायरेक्शन ऑफ जस्टिस जो थी वो तो नजर आती है, लेकिन उनकी आंखों के सामने आज के दिन में जस्टिस के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो उनको नजर नहीं आता। वहां उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, वो उनकी आंखें देख नहीं सकती हैं, उनके कान सुन नहीं सकते हैं, उनकी जुबान बोल नहीं सकते, क्योंकि वो भी मफकूद हैं उन ताकतों के जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर कंट्रोल हासिल किया हुआ है। हम इस मूव को पूरी ताकत, अपनी पूरी पार्लियामेंट्री ताकत के साथ अपोज करेंगे। जो तयशुदा प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट ना किया जाए। ये जाली हुकूमत है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। इनके पास कोई मैंडेट नहीं है, इनके पास कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इनके पास कोई मॉरल स्टेचर एंड स्टैंडिंग नहीं है। इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये खिलवाड़ करें आइन के साथ, ये तयशुदा जो असूल हैं उनको वायलेट करें और उनको चेंज करने की कोशिश करें। ये हम नहीं होने देंगे। अपनी पूरी ताकत के साथ पीटीआई जो है वो खड़ी रहेगी इनके साथ। और इसके साथ साथ बहावल नगर का जो सानिया हुआ है, पहले तो हम सुनते थे कि लोग आपस में लड़ाई करते हैं। आज पाकिस्तान के 2 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपने एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार हैं। किसी एक फौजी जेसीओ के घर में पुलिस ने पुलिस गर्दी की जिसके वो आदी हो चुके हुए हैं। हमारे सैकड़ों वर्कर्स एक्टिविस्ट जो हैं उनके घरों में उनकी चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, उनको किडनैप करके थानों में रखा गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको एजेंसीज के हवाले किया गया, वहां उनको टॉर्चर किया गया, फोर्सबली उनकी लॉयल्टीज, पॉलिटिकल लॉयल्टीज कन्वर्ट करवाई गई, चेंज करवाई गई। उस वक्त तो कोई दूसरा अदारा जो था उसको ये पुलिस गर्दी नजर नहीं आई, क्योंकि ये पुलिस गर्दी हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, जिनको कैद करना, जिनको खत्म करना, जिनके ऊपर जबर और फस्तायत की बंटवार करना वो मकसद था। लेकिन एक जेसीओ के साथ, उसके साथ भी नहीं होना चाहिए था, वो भी गलत हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप सब ने देखा, सोशल मीडिया के ऊपर वो सब देख सकते हैं कि क्या किया गया। क्या एक
दादरसी उस शख्स की तो होगी जिसके घर के ऊपर पुलिस ने पुलिसगर्दी की, लेकिन क्या पीटीआई के सैकड़ों हजारों वर्कर्स जिनके साथ इस और इससे ज्यादा बदतर सलूक किया गया, क्या उनकी भी दादरसी कहीं होगी? क्या उन की दादरसी करने के लिए भी कोई अदारा खड़ा होगा, या उनके साथ वही किया जाएगा जो आज बुशरा बीबी और इमरान खान के केस के साथ हुआ है? कहां है इंसाफ इस मुल्क में? कहां है इस रियासत का इंसाफ? किसके पास जाएं हम? किसकी दुहाई दें? कब तक चलाएंगे ये निजाम इस तरह? कौन बेनिफिट कर रहा है इस निजाम के इस तरह से चलने से? क्या पाकिस्तान के अवाम बेनिफिट कर रहे हैं? इसको खत्म होना होगा। जो मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर तो पुलिस गर्दी भी हो जाती है और अदारा गर्दी भी हो जाती है, उनके जस्टिस को डिले कर दिया जाता है, उनको कुछ नहीं दिया जाता, उनके हकूक सल्ब कर दिए जाते हैं, उनके साथ पकड़ के उनके साथ जो भी हो सकता है वो करे। लेकिन जब इंसाफ के तकाजों की बात होती है तो हमारे फॉरेन ऑफिस की जुबान मफकूद हो जाती है। कल अगर आप ईरान के रिटेलिएटरी असॉल्ट के बाद इनकी स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें इजराइल का नाम लेने की जुर्रत नहीं हुई है हुकूमत पाकिस्तान को, जो पिछले 7 महीने से गाजा में मुस्लिम्स का जेनोसाइड कर रहा है। हिम्मत नहीं हुई है हुकूमत पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के कि इजराइल का नाम भी ले सके। ये मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उनकी ये स्टेटमेंट भेज दूंगा। इससे ज्यादा गोल मटोल स्टेटमेंट मैंने पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं देखी। तो क्या आज हम मुसलमानों के जेनोसाइड में एक फरीक के तौर के ऊपर सामने आ रहे हैं? कहां कहां आपने जाके मुल्क को बेचना है? कहां कहां मुल्क का सौदा करना है? क्या मिलेगा आपको ये सौदा करके, ये मुल्क बेच के और मुल्क के अवाम के इंटरेस्ट को बेच के? इस घिनौने काम को खत्म कर दें, ये और नहीं चल सकता। इससे सिर्फ एक चीज कमजोर हो रही है और वो है रियासत पाकिस्तान, जो खोखली हो चुकी हुई है। इसकी फाउंडेशंस जो हैं वो बॉबल कर रही हैं, जिनमें कोई सख्त कोई ताकत नहीं रही है, क्योंकि 76 साल से इस मुल्क को लूटा गया है। 76 साल से इस मुल्क को रेप किया गया है और रेप करने वाले और लूटने वाले आज भी हुकूमत पर बराजमान हैं। आज भी ये फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज हुकूमत पर बराजमान है। और मुल्क का सिस्टम जो है, मुल्क का आईन जो है, मुल्क का कानून जो है, उसकी धज्जियां बिखेर दी गई हैं। कोई भी इन लोगों को रोकने की पोजीशन में नहीं है। कहां पुश कर रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं हम रियासत को? कब हमारे दिल को चैन होगा कि अब हमने रियासत के साथ बहुत कुछ कर लिया है? कौन सी वो आंसर है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि कन्विंस करेंगे कि भाई अब इसको बख्श दो? हमारे ऊपर 9 मई की तलवार लटकाई गई है, पिछले 8, 9, 10 महीने से लटक रही, 11 महीने से लटक रही है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, उसकी नहीं की गई, कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सजाएं डिश आउट करनी शुरू कर दी हैं मिलिट्री कोर्ट से। कहां का इंसाफ है ये? किस इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं? किस कानून के तकाजे पूरे हो रहे हैं? किस आईन के तकाजे पूरे हो रहे हैं? 25 मई से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त है जुडिशियल कमीशन। हमारी जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में वो पेंडिंग है। वो ये चीफ जस्टिस साहब जो उसको सुनने पर तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब बिकाऊ माल है, बिका हुआ माल है ये। अब ये जो है आपका ये बहावल नगर का जो इश्यू हुआ है, इसके ऊपर कोई एक इंक्वायरी कमीशन बना दिया गया है। वो वही टाउट्स हैं, वो 3 अदर टाउट्स बिठा दिए गए हैं, वो इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे।
ہم اس کی بھی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس ملک میں کبھی تو ایسا کوئی ایک رسم ڈالیے کہ اصل مجرمین جو ہیں ان کو انرتھ کیا جا سکے, ان کو پکڑا جا سکے, ان کو سزائیں دی جا سکیں اور عوام کو بخشا جائے. ہمیشہ عوام ہی اس ملک کے جبر اور فسطائیت کے شکار ہوتے ہیں. یہ رسم ختم ہونی چاہیے. اب خالد صاحب آپ کچھ پولیٹیکل دیکھ لیجئے جو سچویشن ہے. ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں, ان کو بتا دیجئے کیا کیا ہو رہا ہے. سر نواز شریف کی نااہلی آپ چلیے کی درخواست جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ آئے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ادھر گفتگو ہوتی ہے. یہ جو ریسنٹلی انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس کے اوپر میں کمنٹ کروں گا, باقی میرے ساتھیوں نے بول دیا ہوا, اسپیشلی باول نگر کے اوپر. اب یہ ملک ایک ایسا مذاق بن چکا ہے کہ ایک فارمر پرائم منسٹر جو میرے خیال میں 75 سال میں پاکستان نے اتنا بڑا سیلیبریٹی پیدا نہیں کیا جو کہ عمران خان صاحب کی صورت میں پاکستانیوں کو ملا, اور سابق وزیر اعظم ہے, ایک پارٹی کا چیئرمین ہے. اس کے اوپر اٹیمپٹ ہوتی ہے مرڈر کی, گولیاں لگتی, ویڈیو فوٹیجز ہیں, اور وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے. 6 ہائی کورٹ کے ججز لیٹر لکھتے ہیں کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اپنے مطلب کے کیسز لینے کے, جو فیصلے لینے کے, اور اس کے لیے ہر گری ہوئی حرکت اسلام میں چادر اور چار دیواری کا تقدس سے بڑھا, اور بیڈ روموں میں کیمرے لگائے. تو یہ پہلا ملک ہے کہ جہاں پر ایک سابق پرائم منسٹر اپنی قتل اقدام قتل کے اپنے اوپر ہونے کی ایف آئی آر اپنی مدت میں درج نہیں کر سکتا. ججز الگ انصاف مانگ رہے ہیں. پولیس تھانے میں جا کے مار کے حشر ان کا کر دیا, پورے پولیس تھانے کو توڑ دیا, سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھائیں, اور پولیس ایف آئی آر نہیں کر سکتی. مطلب خان صاحب کے کیس میں تو پولیس نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کر دی. ادھر تو اتنا نظام بے بس ہے کہ اپنی مدعیت میں بھی یہ ایف آئی آر نہیں کر سکے. تو اب ایسا جس وقت عالم ہو, حکومت ایک فارم 47 کے اوپر بنی ہو, تو آپ کس سے بات کریں گے؟ یہ تو پورا سسٹم مذاق ہے. میں عمر ایوب صاحب کو اور رؤوف حسن صاحب کو اکثر میں اب کہتا رہتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ میں کچھ کامیڈینز بھیجنے چاہیے, کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہم تو آرگو ہی نہیں کر سکتے, کوئی ڈائلاگ ہی نہیں ہو سکتا. اور ایک ایسی حکومت جس کی جو عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہی نہیں ہے, وہ کیسے عوام کے فیصلے کریں گے؟ یاد ہوگا امریکہ میں ایک بڑی مہم چلی تھی, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. جی بی میں بھی آج ٹیکس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, وہ یہی کہتے ہیں کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن, کہ آپ ہم سے فائنینشیل, آپ ہمارے سے کٹوتیاں کریں, چیزیں کلیکٹ کریں. آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ جبکہ ہم اس فورم میں ہیں ہی نہیں؟ تو میرا یہ سوال ہوگا کہ اب تو پوری یہ جو پارلیمنٹ بنی ہے اس میں کس کی ریپرزنٹیشن ہے؟ یہ جو حکومت ہے یہ تو پورا ایک نظام ہی مذاق بن گیا ہوا. میں اب آگے مین 9th آ رہا ہے, 1 سال اس کا کمپلیٹ ہونے والا, اور اس 9 مئی کی آڑ میں جو کھلواڑ کیا گیا ریاست کے ساتھ, کہ سب سے اہم ادارہ ہماری فوج ہے. خان صاحب نے ہمیشہ یہ یاد رکھی, انڈیویجولز کے اوپر تنقید کی لیکن فوج کے اوپر ہمیشہ کہا کہ یہ میری فوج ہے, اور ہر پاکستانی کو فخر. اس 9 مئی کو
کیا ایسا کام کیا گیا کہ اداروں کو بدنام کیا گیا، عوام کے اوپر ظلم کیا اور تصادم کی ایک کیفیت پیدا کی گئی؟ اور اس کے اوپر 4-5 دن کے اندر ہم نے کافی پریپریشن کی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں خود بیٹھ کے ایک ایکسکلوسیو اس کے اوپر پریس کانفرنس 9 مئی کے اوپر کروں گا، اور بہت زیادہ سوالات ہیں اب، اور اب ہم سوالات پوچھیں گے، ہمارا حق ہے، ہم پوچھیں گے کہ یہ 9 مئی ہوا کیسے؟ جس شہر میں 25 سے 30 ہزار کی پولیس ہے، رینجرز ہیں، 2 ڈویژن کی آرمی ہے، وہ جو گیریزن کی سیکیورٹی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کی اپنی سیکیورٹی ہے، 2 سے 3 گھنٹے میں لگے لبرٹی چوک سے لوگ ادھر آئے، اور جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کی فوٹیجز ہیں 500 سے اوپر لوگ نہیں ہیں۔ کدھر گئی تھی پولیس؟ کدھر گئی ساری سیکیورٹی؟ کیا ایسا معاملہ ہوا تھا؟ 9 مئی کے دن صرف ایک علاقہ تھا جس کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ تھی گلگت بلتستان۔ میں چیف منسٹر تھا، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، مجھے ہاؤس اریسٹ کیا گیا، لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا گلگت بلتستان میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ پوری پی ٹی آئی زور لگا کے ریلی نہیں کر سکتی، بندے مار دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ تو 9 مئی میں ایسا کیا ہوا تھا؟ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم 5-6 دنوں کے اندر ایک پریس کانفرنس کریں گے 9 مئی کے اوپر، اور ایکچوئل حقائق ہم لا کے رکھیں گے اور سوالات بھی ہم پوچھیں گے۔ لیکن اس وقت جو ایک کنسرننگ چیز ہے، کیونکہ مذاق تو پورا کیا ہوا نظام کا، 4 اپلیکیشنز نیب کورٹ میں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے میڈیکل چیک اپ کے لیے دی گئی ہیں، 4 اپلیکیشنز ہیں، اور آج ابھی خالد صاحب دوبارہ جا رہے تھے ایک اپلیکیشن دینے کے لیے نیب کورٹ میں، پرمیشن نہیں دی جا رہی چیک اپ کی۔ بی بی صاحبہ ان کی انڈوسکوپی ہونی ہے، اور وہ بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ شوکت خانم سے کروائی جائے، ڈاکٹر عاصم صاحب۔ تو یہ جو ہمارا پیغام ہے یہ عوام کے لیے، کیونکہ اداروں کے اوپر تو ہمیں کوئی ٹرسٹ نہیں رہا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور آج بھی ضمنی الیکشن میں وہیں پولیس گردی عروج پر ہے، ہمارے کسی کینڈیڈیٹ کو کیمپین نہیں کرنی دی جا رہی ہے، کوئی پبلک گیدرنگ نہیں ہونے دی جا رہی۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ اگلا جو ہمارا 3-4-5 دن کے اندر جو پریس کانفرنس ہوگی اس کے اوپر ہم یہ سارا کھول کے بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔ یہ سوال جو پوچھے جا رہے ہیں، یہ سوال جو ہیں یہ پائل اپ ہوں گے، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اور وہ سوالات اب ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر سامنے آئیں گے۔ اور یہ سارا جو کیمپین ہے یہ سوال پوچھنے تک نہیں رہے گا، بلکہ سوال جن سے پوچھے جا رہے ہیں ان کی پکڑ بھی شروع ہوگی۔ یہ عوام کا ایک سیلاب جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں میں، ناٹ ان دا ویری ڈسٹنٹ فیوچر بٹ ان دا ویری نیئر فیوچر، یہ لوگ نکلیں گے، کیونکہ ملک میں جو نظام اس وقت لاگو کیا گیا ہے، جس نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس نظام سے حکومتیں، اس نظام سے مملکتیں آگے نہیں بڑھتی ہیں، نہیں بڑھ سکتی، ایک ریگریس کرتی ہیں، ایک ریگریشن جو ہے وہ طاری ہے یہاں، اور ایک طبقہ جو ہے جو کہ اپنی جرائم کی وجہ سے ملک کے اوپر براجمان ہے، ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ اپنا سٹینگل ہولڈ جو ہے وہ اور ٹائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوام جو ہے ان کا جمع غفیر ہے جو کہ مطلب لٹرلی وہ بوائل کر رہا ہے، اور اس کو آپ زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے۔ نہیں، آپ نے میرا خیال ہے ایک بات آپ بھول گئے ہیں، وہ بھی آپ بتا دیجئے جو ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے۔ میں ایک بات جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں مزید، وہ یہ ہے کہ اس وقت اٹک جیل میں کیمرے لگائے گئے، عمران خان صاحب کے انسان کا تقدس کس طریقے سے پامال کیا جاتا ہے، یہ اس کی کہانی ہے، سن لیجئے کہ کیمرے لگائے گئے عمران خان صاحب کے واش روم کے اوپر، پرائیویسی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے۔ اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کے بیڈ روم میں اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں تاکہ ان کو توڑا جا سکے۔ ہم اس کے اوپر مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ فی الفور ایکشن لے کر، عدالت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں
کہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ٹیم بھجوائی جائے, کمیشن اپوائنٹ کیا جائے, جو جائے اور وہاں پر جا کر چیک کرے اور جو کیمرے وہاں پر لگائے گئے ان کو اتارا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے یہ ناپاک حرکت کی ہے. کیا اس گراوٹ سے زیادہ کوئی گری ہوئی بات ہو سکتی ہے؟ کیا آپ ایک خاتون کی پریویسی جو ہے اس کو آپ انفرنج کریں, وہاں کیمرے فکس کریں, وہاں ان کی تصاویر بنائی جائیں؟ فارمر پرائم منسٹر آف دا کنٹری اس کی پریویسی کو انفرنج کرے, ان کی تصاویر بنائیں. کیا اس سے زیادہ گری ہوئی گراوٹ ہو سکتی ہے؟ کس منہ سے یہ اپنے آپ کو حکومت کہتے ہیں؟ کس منہ سے اپنے آپ کو یہ رولنگ ایلیٹ کہتے ہیں؟ یہ مجرم ہیں, ان کے ذہن جو ہیں وہ مجرمانہ ہیں, وہ مجرمانہ فعل ہی صرف سوچ سکتے ہیں اور وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. شرافت ان کے پاس سے گزر کے نہیں گئی ہوئی, یہ صرف نام کے شریف ہیں, اندر سے یہ بہت ہی گری ہوئی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس وقت ملک کے اوپر براجمان ہے. یہ نہیں چلے گی, اور میرے مارک مائی ورڈز, یہ نہیں چلے گی. وہ فیض صاحب نے بہت پہلے صبح آزادی کے نام سے ایک پوئم لکھی تھی, یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر. آئی ایم شیور آپ سب لوگوں نے پڑھی ہوگی, اس کو ایک دفعہ پھر جا کے پڑھیے. آج سے ہم 60 65 70 سال وہ پوئم کو ہو گئے ہیں لکھے ہوئے, آج تک ہم اپنی منزل کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں, اور ہم منزل ان لوگوں کی وجہ سے ہم سے اور دور ہوتی جا رہی ہے. کیا فرمایا؟ ایک سیکنڈ سر, آپ جائیے, ضرور پڑھیے گا, اور آپ کو اس ملک کی اس وقت کی حقیقت جو ہے وہ آپ پر آشکار ہوگی. جی بتائیے سر. ہم فرد واحد کی بات کر رہے ہیں, میں نے 2 دفعہ کی ہے. دیکھیے, میں یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ میں نے آج نہیں دی ہے. یہ اگر آپ میرے پچھلے 3-4 مہینوں میں پروگرامز دیکھیں اور میری پریس کانفرنس دیکھیں یا میری رائٹنگز دیکھیں تو اس میں یہ بالکل کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیں انسٹرکٹ کیا ہے کہ وہ لوگ جو مینڈیٹ کے غاصب ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی, PMLN, MQMP, اس کے علاوہ ہم ہر پولیٹیکل پارٹی سے نہ صرف بات چیت کے لیے تیار ہیں بلکہ ہم کر رہے ہیں. 6 پارٹیز کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے آ چکا ہوا ہے. پہلا جلسہ پشین میں ہو چکا ہوا ہے اور جلسوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم بات چیت ان لوگوں سے بات نہیں کریں گے. جب پہلے ہم حکومت میں تھے ان سے بات کرتے تھے تو یہ NRO مانتے تھے, آج یہ کچھ اور مانگ رہے ہیں. وہ بھی آپ کو 1-2 دن میں بتا دیں گے کہ کیا یہ مانگتے ہیں. چوروں سے ہم نے بات کرنی ہے, ڈاکوؤں سے کرنا ہے, غاصبوں سے کرنا ہے جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. کیا وہ اس قابل ہے کہ ان کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا جائے؟ نہیں. دیکھیے, انویسٹمنٹ کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن جس بھی دوست ملک کا ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا, ہم ہمیشہ PTI نے ہمیشہ ان کو ویلکم کیا ہے. صرف یہ بتائیں گے کہ ہوشیار رہیں, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ نہیں ہے, یہ چوروں کی حکومت ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی؟ جی جناب. یہ جو ہے ہم نے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے. سارے پنجاب میں ہم نے DCs کو لکھ دیا ہے پرمیشن کے لیے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پرمیشن نہیں ملے گی, سو ہم کورٹس میں بھی چلے گئے ہیں. سارے پنجاب کے جلسوں کا اعلان ہو چکا ہوا ہے. کراچی کا جلسہ 28 اپریل کو ہو رہا ہے, اس کی تیاری جاری ہے. اس کے علاوہ اور بائی الیکشنز کی ہمیں اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے بھی پرمیشن نہیں مل رہی, اس کے لیے بھی ہم کورٹس چلے گئے ہیں. ذرا تھوڑا سا میرے بھائی میڈیا کے دوستوں سے, بھائیوں سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ذرا ان چیزوں کو خود بھی دیکھا کریں کہ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہمیں ابھی تک ظلم اور جبر کے نیچے دبایا جا رہا ہے. ہماری پولیٹیکل رائٹس جو ہیں ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے, نہیں دے رہے آج بھی. آج وہ ایک جو ڈاکو رانی ہے جو پنجاب کے اوپر حکمران ہے, وہ اس کی دیکھیے کہ ڈائریکشنز کیا ہیں, کس طریقے سے وہ
ہمارے رائٹس کو کرب کر رہی ہے، سلب کر رہی ہے.